السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگ سورہ بقرہ کی تفسیر کر رہے ہیں۔ آج آیت نمبر 8 سے شروع کریں گے۔ آیت نمبر 8 سے آنورڈز منافقین کا ذکر ہے۔ منافقین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو یہ شو کرتے ہیں، پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ مسلمان ہیں، جبکہ دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا۔ تو ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کہ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت پر، مطلب قیامت کے دن پر، مگر وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ تو کیونکہ اللہ رب العزت ان کے دلوں کا حال جانتے ہیں، اللہ کو پتہ ہے کہ ان کے دل میں کیا ہے، تو وہ چاہے زبان سے کتنا ہی کہہ لیں کہ ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگلی آیت میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ دغا بازی کرتے ہیں وہ اللہ سے اور ایمان والوں سے، لیکن اصل میں وہ کسی کو دغا نہیں دے رہے ہیں سوائے اپنے آپ کے، اور ان کو اس کا احساس نہیں ہے کہ اصل میں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہاں پہ جو ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا، کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، دغا بازی کر رہے ہیں اللہ سے اور ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ دیکھیے ان لوگوں کو بھی، جو منافقین تھے، ان کو بھی یہ پتا تھا کہ وہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے مومنین کو دھوکہ دینا ایسا قرار دیا ہے جیسے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہوں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا اور ان کے صحابہ کرام کو دھوکہ دینا اس طرح سے اللہ لے رہے ہیں جیسے کہ وہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو ہمارے ساتھ ہر لمحہ ہر وقت ہے، جو ہمارے دلوں کے حال جانتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ میرے دل میں اس وقت کیا ہے۔ تو کوئی بھی شخص اگر یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کو دھوکہ دے سکتا ہوں معاذ اللہ، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو منافقین تھے، وہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا کرتے تھے اور مومنین کو دھوکہ دیتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، ان کی باتوں کو آگے پہنچاتے تھے، مشرکین کو پہنچاتے تھے، مخبری کرتے تھے، ان سے دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتے تھے، جیسے کہ غزوات کے بعد، جنگوں کے بعد جو وار بوٹی ہوتی ہے، مال غنیمت ہوتا ہے، وہ حاصل کرنے کے لیے کہتے تھے، تو وہ اپنے آپ کو پریٹینڈ کرتے تھے کہ ایز اف وہ مسلمان ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وما یخدعون الا انفسهم، وہ کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہے ہیں سوائے اپنے آپ کے۔ وہ بہت بیوقوفی میں ہیں، وہ بہت زیادہ دھوکے میں ہیں کہ وہ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اور مومنین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون، اور ان کو اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ اتنی غفلت میں پڑ چکے ہیں، ان کے دلوں پہ، آنکھوں پہ، کانوں پہ اتنے پردے پڑ چکے ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے اس بات پہ کہ وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ ان کے دل میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دل میں مرض ہے، بیماری ہے۔ کون سی بیماری؟ روحانی بیماری۔ ان کے دل میں روحانی بیماری ہے، جس کو اللہ رب العزت نے اور بڑھا دیا کیونکہ وہ کسی صورت بھی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ یہ جو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا کیونکہ وہ بہت ہٹ درم ہیں، وہ مانتے ہی نہیں ہیں، وہ کسی صورت نہیں مانتے ہیں، تو اسی لیے ایز اے پنشمنٹ ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہمارا بچہ کوئی معاذ اللہ بار بار نافرمانی کرے اور وہ چیزیں کرتا رہے جو میں اس کو سمجھاتی رہی ہوں، بینگ اے مدر، بار بار سمجھا رہی ہوں، تھوڑی کر کے میں پنشمنٹ دوں گی، آخر میں ایک لمٹ آ جائے گی جب میں کہوں گی کہ دیٹس آل، کہ اب اس کو میں نے کوئی بڑی پنشمنٹ دوں گی تاکہ وہ سمجھ جائے۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو بہت مواقع دیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یہ لوگ فلاں شخص جو ہے وہ منافق ہے وحی کے ذریعے، اور ان کو پتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ رحمت للعالمین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ بہت رحمت کا معاملہ فرماتے تھے اور ان پر کبھی ظاہر نہیں ہونے دیا کہ ان کو پتا ہے کہ کون منافق ہے کون نہیں، جب بھی اللہ نے ان کو بتایا۔ لیکن ان کے دل میں اتنا مرض تھا، اتنی بیماری تھی کہ یہ اس میں آگے ہی بڑھتے چلے جا رہے تھے، تو اللہ نے ان کو اور آگے بڑھا دیا۔ دیکھیے بیماری جب ہوتی ہے نا، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو، بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، بہت تکلیف دہ۔ روحانی کیا کہ نفسیاتی بیماریاں، کسی کو نفسیاتی بیماری ہے تو اس کو بیماری ہی کہیں گے، اور یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس کی خواہشات کے
کے بڑھ جانے سے، یا اس میں ایک ایسا ڈس بیلنس ہونے سے کہ وہ اپنے دل میں بہت زیادہ وہ بیماریاں محسوس کرتا ہے، اور اس کو اتفاقاً ایسا ہوتا ہے، یا آپ سمجھ لیجئے کہ اس کو اس کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے دل میں بیماریاں ہیں، کیونکہ وہ چیزیں اتنی پھیل جاتی ہیں اس کے دل میں کہ اس کو احساس نہیں ہوتا۔ اور یہی جو نفسانی بیماریاں ہوتی ہیں وہ جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر نفسانی بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کے بارے میں حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دلوں کے امراض خواہشات نفسانی کے اتباع سے پیدا ہوتے ہیں۔ جو ہم نفسانی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں اس سے دلوں کے امراض پیدا ہوتے ہیں، اور یہ جو روحانی بیماریاں ہیں وہ جسمانی بیماریوں کا بھی سبب بنتی ہیں۔ کہ دیکھیے جسمانی بیماری کیا کہ آپ کو یہ ڈر ہو، میں منافقین کی بات کروں، کو یہ ڈر ہو کہ کہیں میرا راز فاش نہ ہو جائے، کہیں لوگوں کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ میں دل سے ایمان نہیں رکھتا، تو یہ فکر جو لاحق ہوتی ہے ہر وقت 24/7، یہ کیا ہے؟ یہ ان کی جسمانی بیماری ہے۔ دلوں میں تو آلریڈی بیماریاں ہیں ہی، لیکن اس سے دل کی جسمانی بیماری بھی ظاہر ہو گئی کہ وہ ہر وقت پریشان ہیں، ہر وقت ان کے دل میں حسد ہے، اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، کیونکہ اللہ نے تو مسلمانوں کو، مومنین کو ترقی دینی ہی تھی، کامیابی دینی ہی تھی، اور وہ جب جب یہ دیکھتے تھے کہ مسلمان ترقی پا رہے ہیں تب ان کا مرض بڑھتا تھا، ان کی وہ جلن حسد بڑھتا تھا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ان کا مرض بڑھانے کی طرف ذکر ہے کہ وہ جتنا زیادہ مسلمانوں کی ترقی کو دیکھتے تھے اتنا ہی وہ حسد میں مبتلا ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے الٹیمیٹلی ان کی بیماری بڑھتی تھی۔ تو اللہ رب العزت یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کہ منافقین ہیں، اللہ کو ان سے بہت سخت نفرت ہے ان لوگوں سے، اور اسی لیے ان کا ٹھکانہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے، اسفل سافلین، کہ بہت نچلا ٹھکانہ ہے ان کا، کیونکہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، یکذبون، کہ اللہ رب العزت کو جھوٹ سے بہت نفرت ہے، جھوٹ گناہ کبیرہ ہے ہمارے دین میں، اور جب بھی کوئی انسان جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بری بدبو آتی ہے کہ جو اس کے ساتھ حفاظت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ اس سے کہیں بہت زیادہ دور چلے جاتے ہیں، کیونکہ وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں وہ بدبو۔ تو جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے جو کبیرہ ہے، جس کا انجام بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کے لیے علیم عذاب، بہت سخت عذاب ہوگا، کیونکہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، مسلمانوں سے جھوٹ بولا کرتے تھے، اللہ کے اولیاء سے جھوٹ بولا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولا کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو اس طرح سے پریٹینڈ کرتے تھے کہ ایز اف دے آر مسلمس بٹ ان فیکٹ دے آر ناٹ۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ ہمارے سامنے یہ ساری آیتیں لانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ جب ہم قرآن سمجھنا شروع کرتے ہیں، نیت ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں کہ کہیں خدا نخواستہ میرے دل میں کوئی ایسا مرض تو نہیں ہے، میرے دل میں کوئی ایسا حسد تو نہیں ہے کسی کے خلاف، یا کوئی جلن تو نہیں ہے، یا میں کسی کی ترقی دیکھ کر مجھے تکلیف ہو رہی ہے معاذ اللہ۔ تو یہ ہمیں اپنے دلوں کو جانچنا چاہیے کہ میرے دل میں کوئی مرض تو نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، ہم اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ یاد رکھنے کی ہے کہ ہم اپنے آپ پہ نظر دوڑائیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ ڈالو زمین میں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، کہ ہم فساد کرنے والے تھوڑی ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جان لو کہ وہی ہیں خرابی کرنے والے، لیکن وہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو ان سے جب کہا جاتا تھا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد مت پھیلاؤ، زمین میں کیوس مت پھیلاؤ، تو وہ یہ کہتے تھے کہ قالوا انما نحن مصلحون، کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو امن پھیلانے والے ہیں، ہم تو بالکل فساد نہیں پھیلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ جان لو، کہ وہ یہ تنبیہ کریں، جان لو کہ انہم هم المفسدون، کہ بے شک یہی مفسدون ہیں، خرابی کرنے والے ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل کی بیماری میں اتنا بڑھ چکے ہیں
کہ ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، زمین پہ فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں، ان کی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا باعث بن رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ زمین پہ کتنا فساد پھیلا رہے ہیں۔ تو جس کے دل میں بھی بیماریاں ہوں گی، روحانی بیماریاں ہوں گی، وہ کبھی بھی صلح کرنے والا یا امن پھیلانے والا نہیں ہوگا۔ ہمارے دل میں جو ہوتا ہے وہ ہمارے زبان پہ ہوتا ہے، اور ہم اصل میں اس معاشرے میں اگر ہمارا دل صاف نہیں ہے تو ہم اس معاشرے کو خراب کر رہے ہیں، ہم اس معاشرے کو گندا کر رہے ہیں، ہم پولیوٹ کر رہے ہیں اس معاشرے کو۔ تو اصل میں ہمارے دل کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے جسمانی بیماریاں تو ٹھیک ہو ہی جاتی ہیں، سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہماری روحانی بیماریاں ٹھیک ہوں۔ اگر کسی کی روحانی بیماریاں بہت بڑھ جائیں تو وہ روحانی موت مر جاتا ہے الٹیمیٹلی۔ جس طرح سے ہماری جسمانی بیماری خدا نخواستہ بہت بڑھ جائیں اور ان کا علاج نہ کرایا جائے اور الٹیمیٹلی اس کی وجہ سے کسی کی موت واقع ہو سکتی ہے، اسی طرح سے روحانی بیماریوں سے روحانی موت واقع ہوتی ہے، جو کہ زیادہ خطرناک ہے ایز کمپیئر ٹو فزیکل ڈیتھ۔ فزیکل ڈیتھ سے کیا ہوگا کہ انسان ٹھیک ہے اس دنیا سے چلا جائے گا، وہ گناہ اس کے رک جائیں گے، وہاں پہ اس کا نامہ اعمال رک جائے گا۔ لیکن جس کی روحانی موت ہوتی ہے اس کے لیے تو آگے بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ روحانیت اس میں، اس کا دل صاف ہی نہیں ہے، اب وہ گناہوں میں اور دھستا چلا جائے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت ہمارے سامنے یہ آیتیں قرآن میں اس لیے انہوں نے دی ہیں ہمیں تاکہ ہم اپنے آپ کو چیک کریں، ہم دیکھیں۔ قرآن ایک زندگی گزارنے کا مینول ہے، ایک میرے لیے زندگی گزارنے کا ایک نسخہ